کل دی آیات کے اندر سبق یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دعا کرتے رہنا. اللہ دے سارے احکام سارے جتنے بھی اللہ نے ایمانی عملی مسئلے بیان کیتے انہوں نے ایمان بھی رکھ دیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت دعا بھی کر دینا. اے اللہ سانو دنیا کے اندر بھی کامیاب رکھ دے آخرت کے اندر بھی کامیاب. اج دے درس کے اندر سورہ آل عمران کا آغاز ہے اور سورہ آل عمران تیسری صورت ہے. پہلی سورہ فاتحہ، دوسری صورت سورہ بقرہ اور تیسری صورت سورہ آل عمران. اس کے اندر پہلے رکوع کے اندر تقریباً باقی بھی اس کے اندر اکثر حصہ حضرت عیسیٰ و مریم علیہ السلام کی الوہیت کی تردید کے اندر بھائی وہ الہ تے معبود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ تے حضرت مریم انہوں کی والدہ وہ الہ تے معبود نہیں. اللہ رب العزت کی ذات الہ بھی ہے معبود بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو علاوہ کوئی الہ تے معبود نہیں. ابتدائی آیات کے اندر وفد نجران دا عیسائیاں دا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آیا اور حضرت عیسیٰ کی الوہیت ثابت کر. الوہیت کا مطلب الہ ہونا بھائی وہ بھی کہ ہیں یا خود الہ ہیں یا کہ ہیں الہ دا دوسرا حصہ ہے یا تیسرا ہے. وہ دینا اللہ بی بی مریم حضرت عیسیٰ کے اترائے اللہ کے بنے ایک الہ اترائے الہ کے مجموعہ تسلیس دے کہہ انہاں دا اللہ تعالیٰ نے رد کیتا ہے اور اپنی الوہیت کو ثابت کیا. فرمایا الف لام میم. الف لام میم کی باس سورہ بقرہ اندر گزر چکی ہے کہ حروف مقطعات انہاں دا معنی اللہ رب العزت کی ذات جانے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا کہ میں ہی الہ ہاں میرے سوا کوئی الہ کے معبود. الحی میں ہمیشہ زندہ رہا. القیوم خود بھی قائم ہاں دوسرے کو بھی کے رکھنا قائم. اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود جڑے عیسائی آئے ہیں انہوں کا وفد آیا ہی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اس الہ کی یہ صفت ہے کہ اس کے کبھی فنا نہیں ہے کبھی موت نہیں ہے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام الہ کے معبود نہیں کیونکہ انہوں نے کہ آ جائیں فنا آ جائیں انہوں نے کہ آ جائیں فنا آ جائیں موت آ جائیں ایک نہ ایک دن کے آ جائیں موت آ جانی ہے. وہ خود اپنے وجود کو بھی قائم نہ رکھ سکتے جس وقت انہوں نے دشمنان نے حملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کر لی اپنی طرف اٹھا لی. انہوں نے پنجے کو خود نہ چھوڑ سکے کیا بچایا. اس واسطے وہ الہ نہیں الہ وہ ہے جڑا خود بھی قائم ہے تو دوسرے نے کیا رکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل تیری طرف کتاب نازل کی ہے صداقت والی سچ والی کتاب نازل کی. اس کے اندر مسئلہ توحید کھول کے بیان کیا گیا. کسی قسم کا شک شبہ اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے. صرف کہ تیری کتاب قرآن مجید بھی نہیں بلکہ تو قبل جتنی ایسا کتابہ صحف نازل کی تھی وہ بھی بالکل برحق ہیں اور انہوں کی قرآن پاک تصدیق کرنا. تورات ہو گئی زبور ہو گئی انجیل ہو گئی صحف موسیٰ صحف ابراہیم جتنے بھی ہیں وہ سارے کے وہ حق ہیں جن قرآن حق انگے وہ بھی جڑا مسئلہ قرآن کوئی مسئلہ تورات اور انجیل زبور اصولی طور پہ جڑے مسائل قرآن کوئی مسائل باقی کتابیں جو سابقہ کتابیں کتاب بھی آخری نبی بھی آخری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اور باقی کتب بالکل سچی ہیں انہوں کے اندر اللہ کی الوہیت کا مسلک موجود ہے. مگر جس طرح سابقہ امم نے سابقہ کتابوں کا انکار کیتا ہے
کہ اللہ کے عذاب کو نہیں بچ سکے اگر ایک امت بھی اس کتاب کا قرآن مقدس کا انکار کرسی تو اللہ کے عذاب کو آگے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے سامنے کوئی چیز مخفی نہیں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، کوئی چیز ایک ذرہ برابر بھی اس ذات کی کوئی چیز نہ دنیا کے اندر نہ زمین کے اندر نہ آسمان کے اندر چوتھا طبق کی کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی اس ذات کو کوئی شاید مخفی نہیں. لہذا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم محیط ہے. علم محیط یعنی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مخلوقات ذرہ ذرہ اشیاء وہ علم کے اندر ہے. جب اس کا علم اتنا کامل ہے تو اس کے علاوہ کوئی الہ کے معبود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خود جڑا علم دیتا بس اتنا ہی ہے علم محیط جس واسطے وہ بھی الہ. بل اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سامنے ذکر کیا کہ اللہ وہ ہے جڑا مادہ کے رحم کے اندر کیا کرتا ہے یصورکم فی الارحام کیا کرتا ہے رحمت کے اندر کیا کرتا ہے نقشے بنائیتا ہے تصویریں بنائیتا ہے کیف یشاء کیویں چاہتا ہے جیویں چاہتا ہے مذکر بناوے مؤنث بناوے نہ بناوے یا بناوے اوکے کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی ذات جڑی پانی اس کے تصویریں کھچن والی ہو پانی کے تصویریں بنا لی ہوئے اس دوسرے کبھی زوال نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کا خود تخلیق کے اندر کہنے محتاج اللہ پاک کے محتاج ہے اس وقت وہ الہ کے معبود. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارحام کے اندر رحمت کے اندر خود تخلیق فرمائی ہے. وہ ذات چاہے اب بغیر باپ دے کے کر دے پیدا کر دے بھی وہ سامنے کوئی شاید نہیں. حضرت عیسیٰ نے بغیر باپ دے کر پیدا کیا تو کون کی ہو وہ قدرت کوئی چیز مخفی یا اس کے کوئی جبر کرنا اللہ کہ تو اس طرح کر دے اس طرح کر وہ قانون بھی اپنے ہیں کہ قدرت بھی اس کی اپنی ہے. تو آدم کو بغیر باپ سے بغیر ماں کو پیدا کرتے ہوئے وہ سامنے کئی شاید مشکل. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. جن آدم کو کہے گی تھا بغیر باپ کے ماں کو پیدا کرتا ہے عیسیٰ نے کیا کرے. اس واسطے قرآن کی سے کوئی جھن اندر پون کی ضرورت ہے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب کرتے گئے آخر تو فرمایا لا الہ الا ہو اس کو علاوہ کوئی الہ کے معبود نہیں. العزیز الحکیم ذرہ ذرہ کائنات میں اس کی قدرت بھی چلتی ہے تو اس کی حکمت بھی چلتی ہے. ہر کام اس کا پھر ہوتا ہے حکمت دیتا ہے. جب وفد نجران عیسائیوں کا وفد لاجواب ہوا دلائل تو عاجز آ گئے اس وقت آخنے لگے کہ قرآن پاک کے اندر روح اللہ کا ذکر آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق روح اللہ کلمۃ اللہ. روح اللہ کا معنی اللہ کا روح. اسی طرح کلمۃ اللہ کا معنی اللہ کا کلمہ. یہ لفظ جڑے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہ اللہ نال انہوں کا کوئی رشتہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتا کہ کتاب مقدس کے اندر دو قسم کی آیات ہوئی. کتنی قسم کی؟ محکمات اور متشابہات. محکمات کا مطلب یعنی مضبوط ہوئے اصل معنی اصل کتاب. متشابہات کا مطلب یعنی جنہوں کے اندر جنہوں کا معنی معلوم نہ ہوئے معنی معلوم نہ ہوئے مراد معلوم نہ ہوئے ان کے متشابہ. روح اللہ کا معنی کا مطلب الگ ہی ہے. روح اللہ اللہ کی روح کلمۃ اللہ اللہ کا کلمہ مگر اس کی حقیقت اس کی اصل مراد اس کا پتہ. اس واسطے کتاب مقدس کے اندر دو قسم کی آیات محکمات اور متشابہ. تو سب متشابہات کے پیچھے ترجم محکمات تو چھڑ دیتے. محکمات اصل کتاب تو محکمات ہے یعنی اصل کتاب کی اصل کتاب کے اندر تھا ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ ہوا الا عبد وہ کہ اللہ کے بندے انعامنا علیہ انعام کیتا
رحمت کی تھی اپنی ہے ہی اللہ کا بندہ اصل محکم کتاب تو یہ ہے اس محکم آیت کو چھاڑی کے متشابہ آیت کے پیچھے ٹرتے پے ہو اس واسطے تو خود بھی گمراہ ہو دوسرے نے بھی گمراہ کرو جو ظاہرین ہوتے ہیں جنہوں نے دل ٹیڑے ہوتے اور حق تو متنفر اور ضلالت اور گمراہی کی طرف کے ہوتے ہیں راغب وہ خود بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی کیا کرتے شکوک و شبہات پیدا کر کے ادھے لے جانے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متشابہات کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نہیں متشابہات کی حقیقت وما یعلم تأویلہ الا اللہ اکثر صحابہ کرام نے یہ معنی ذکر کیتا ہے کہ متشابہات کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کو اور کوئی پیچھے تو زائغین کا ذکر کیتا زائغین جن دل دے ٹیڑے تو کہنے پیچھے ٹوٹ دیں متشابہات کے پیچھے اگے فرمایا راسخون فی العلم جڑے علم کے اندر مضبوط ہیں نا راسخ فی العلم علم کے اندر پختہ کار ہیں وہ کہہ دیں آمنا بھی کہ ساری آیات محکمات ہونے یا متشابہات ہونے اسا ساری روتے کہہ رکھے آمنا بھی کل من عند ربنا کہ ساری کلو ہیں رب دی طرف کلو ہیں وما یذکر الا اولو الالباب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت وہ بندے پکڑ دیں جن میں کوئی عقل ہی ہو جن کوئی عقل سلیم ہوئے نصیحت تو وہ پکڑ دیں جڑے ہوئے بے عقل انہوں نے پیشہ بھی نہیں سمجھ نہیں ہے اگے راسخون فی العلم جڑے علم کے اندر پختہ کار علماء ہیں وہ کہہ جاتے ہیں اے اللہ سارے دل اس ہدایت ملنے تو بعد ٹیڑے نہ کر دیں ہوں ساری ہدایت مل گئی محکمات کے تحت تو سارے دل ٹیڑے نہ کر دیں اپنی رحمت نال ہر وقت ساری دستگیری ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ہر وقت اپنی رحمت نال کے کریں ساڈا بیڑا پار کرے اور اگے یہ دن کوئی راسخون یعنی علم کے اندر پختہ علماء کے کہ اے اللہ ایک نہ ایک دن قیامت ضرور قائم ہوگی اس دن میں سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس دن میں انسان پہ کرنا کامیاب ہے مومن راسخ فی العلم اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے اللہ سب ایمان دیتے قائم کہ اگلے جہان میں سن کے کر پاس کہ جنہیں ان دن اندر دے کھولے اندر دے روگی وہ کہ کر دے متشابہات کے پیچھے اور فضول گلاں دے پیچھے ٹر فضول گلاں خواہ مخواہ اطراء خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت سے پختہ ایمان نصیب فرمائے اور شکوک و شبہات کو